اور پادری صاحب جی، خدا پر بھروسہ اور غرور میں کیا فرق ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر دینے کے مترادف ہے۔ آمین۔ جب آپ اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ اپنی ذات پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بھروسہ کرنے والا کبھی خدا کی ذات کے خلاف نہیں ہوتا، اور بھروسہ کرنے والا خدا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جو بھروسہ نہیں کرتا وہ خود کو سمجھتا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، اور دنیا میں اور بائبل کے مطابق جو بڑا بنانا اپنے آپ کو، اس میں بڑا فرق ہے، اور مسیح میں حلیم ہونا، حلیم ہو کر بڑا بننا، اس میں بڑا فرق ہے۔ واہ! دنیا بڑا بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کرتی ہے، مگر یسوع نے ایک آسان سا حل آپ کو بتا دیا، بھائی بڑا ہی بننا ہے نا، اور بڑے بننے میں ہی تکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جو مسیح میں بڑا بنے گا، اس میں تکبر کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مسیح کہتا ہے کہ سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے سرفرازی سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ بڑے بنیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اور کچھ نہ سمجھیں۔ یسوع مسیح کو سر بلند کیا گیا تھا فلپیوں کے خط میں، تو اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ لکھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا سب کچھ ہونے کے باوجود، آمین۔ کہ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ بالکل۔ لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، سب کچھ تھا، لیکن اپنے آپ کو خالی کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور اپنے آپ کو ایسا پست کر دیا کہ خدا نے پھر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آمین۔ مسیحیت میں سرفرازی میں فرق ہے، دنیا کی سرفرازی میں فرق ہے۔ مسیحیت میں فروتنی کے بعد سرفرازی ہے، اور جو سرفرازی آپ کو فروتنی کے بعد ملتی ہے، اس میں اکڑ نہیں ہوتی، اس میں بڑا پن نہیں ہوتا، اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسیح کی فروتنی کے وسیلہ سے آپ فروتن ہو کر سرفراز ہوئے ہیں۔ اور مسیح اس کی بڑی اگزامپل ہے یس۔ کہ جس طرح سے مسیح یسوع آسمان سے زمین پر آئے، اور زمین پر آ کر انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری، ایون دو وہ بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ تھا، اور سارا کچھ اس کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ امیر تھا اور غریب بن گیا۔ یس، اس نے اپنے اندر وہ جو الوہیت اس کے اندر سکونت کرتی تھی، اس کو حاصل کر کے، یا وہ جو تھا اس پر غرور نہیں کیا، بلکہ حلیمی کی زندگی گزاری۔ تو یہ خدا کی کلام میں لکھا ہے، پھر خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ حلیمی اور فروتنی کا سبق آپ یسوع کے بغیر اور کہیں سے لے ہی نہیں سکتے۔ آمین۔ تکبر کا سبق ابلیس کے علاوہ کہیں سے لے ہی نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس لیے جو ابلیس کو اپنائے گا وہ تکبر میں ہوگا، جو یسوع کو اپنائے گا وہ فروتن ہوگا، اور فروتن کا مطلب ہے سب سے نیچے پست ہو جانا، اور جب پستی کو چھوتا ہے وہ بلندیوں کو بھی وہی چھوتا ہے۔ اچھا پادری صاحب، ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جج کرتے ہیں، کیا یہ کوئی غرور کی شکل ہے، تکبر کی شکل ہے، یا انفیکٹ غرور ہے؟ کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ پنجابی چ کہندے نے کہ انہاں نوں پہاڑاں دی بالدی دسدی ہے تے پیراں دی بالدی نہیں دسدی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوکی کدی بھی ترقی نہیں کر سکتے، سرفرازی نہیں پا سکتے جڑے لوکی دوجیاں نوں وندے رہندے نے۔ جی۔ اور میں یہ یہاں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے، جھانکنا ہے، تو آپ اپنے گریبان کے سوا کہیں اور جھانکیں گے تو آپ پر لوگ باتیں کریں گے، تانے کسیں گے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ جب چاہیں جھانک سکتے ہیں، اور یہی جھانکنا آپ کو ترقی، آپ کو سرفرازی دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسروں کو نہ دیکھیں، اگر آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو خود کو کب دیکھیں گے؟ اور ججمنٹ کرنا، مطلب اس طرح سے جج بن، تو یہ ٹھیک نہیں کرتا، فلاں ٹھیک نہیں کرتا۔ اور آج ہاٹ ٹاپک ہے لوگوں کا خدمت اور غرور، اور خدمت اور جو ہے وہ چرچ، اور اس کے بعد خادم جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے۔ وہ ادھر ہی جج کرتے رہتا ہے، اچھا پادری صاحب غلط ہے، پادری صاحب ٹھیک ہے، پادری صاحب یہ ہے۔ مطلب اس طرح سے کلیسیا میں رہتے ہوئے، کلیسیا سن بھی رہی ہوگی یقیناً آپ کو، اور تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی بھی خادم کو اس بات پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ خدا نے مجھے جج کرنے کی خدمت نہیں دی، بالکل ٹھیک۔ خدا نے مجھے میل اور ملاپ کی خدمت دی ہے۔ اگر کوئی اپنی خدمت کو نہیں پہچانتا
تو پھر وہ ابلیس کا ساتھی ہے. جی اور اگر کوئی اپنی خدمت کو پہچانتا ہے تو پھر وہ یسوع کا پرچار کرنے والا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے جج نہیں. بعض اوقات نا دوسروں کا جج بن گئے، اپنے وکیل بن گئے. وکیل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صفائی پیش کرے یا آپ کو جرمدار ثابت کرے. اپنے وکیل بننے کا مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ خود کو مجرم ٹھہرائیں. بالکل. آپ اپنے وکیل ہیں نا، تو وکیل دوسرے کو مجرم ٹھہرائے گا، خود کو تھوڑی. اور دوسروں کو جج کرے، خود اپنے وکیل بن جائیں، تو یہ تو بالکل الٹ ہے. جی آپ کو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ اگر کریں تو خود کو جج کرتے رہیں. مثال کے طور پر اگر آپ داؤد کی ترقی کو دیکھیں، اس کی سرفرازی کو دیکھیں، تو سرفرازی کا نام اس نے لیتے ہوئے کہا کہ چٹان اتے رکھے پیر میرے آمین تے بخشی قدماں نو استواری. استواری. اب چٹان پر پیر ہوں گے، ہوا کا جھونکا بھی آئے گا، بالکل. آپ کو ہو سکتا ہے ہل بھی جائیں. تو یہ نہیں کہ صرف پیر چٹان پر رکھے، اس کو استوار بھی کیا، مضبوط کیا کہ چٹان پر کھڑا ہے، گر نہ جائے. اور چٹان آپ کی سرفرازی کی علامت ہے. آمین. تو یسوع خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے تو اسے اپنے دل کی مرضی کے مطابق کہا تھا کہ یہ میرے دل کی مرضی کے مطابق مجھے ملا ہے. داؤد مل گیا. خادموں کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو جج نہ کریں. دوسروں کو جج کرنے والا بیٹھا ہوا ہے. اور لوگ بھی مطلب جج نہ کریں. نہیں کوئی بھی نہ جج کرے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب میں اس کا ذکر کر دوں کہ پرانے عہد میں ملاکی کی کتاب میں، یہ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں، خادم لیڈر ہے نا، خادم جو لیڈرشپ ہے وہ ملاکی کی کتاب میں دا یقین نہیں دیتے تھے، خود بھی ملاؤن اور قوم کو بھی ملاؤن ٹھہرا دیا. بالکل. لکھا تم نے تمام قوم نے مجھے ٹھگا. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر لیڈرشپ ایسا کرے گی، دوسروں کو کا جج کرے گی، دوسروں کو جج کرے گی، تو پھر وہ دوسروں کو جج کرنا ہی سکھائے گی، حلیم بننا نہیں سکھائے گی. تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ کلیسیا کی ترقی کو میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے اگر آپ دوسروں کو جج بنتے رہیں گے. میڑے تانے مارتے رہو گے لوگوں نو، تو پھر دوسری لوگوں نے جتو گے کدوں. دو چیزیں خادم میں نہیں ہونی چاہیے. ایک تو غصہ نہیں ہونے چاہیے، دوسرا میڑے تانے نہیں ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. جج کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. بعض اوقات سوچتا نا تو کنے روزے رکھے نے، تو کنیاں نمازاں پڑھ لیاں نے. میرا خیال ہے یہ پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں. یہ وہ بیٹھا نا اوپر جو پوچھتا ہے تم نے 70 برس تک روزہ رکھا، کیا میرے لیے بھی کبھی رکھا؟ واہ. لیڈرشپ جج کرے گی تو عوام جج کرنا ہی سیکھے گی. بالکل ٹھیک. اگر لیڈرشپ داؤد کی طرح یہ کہتا ہے کہ میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندہ، خود کو جج کر لینا. اگر جج ہی کرنا خود نو جج کر لے. بالکل. اگر وہ کہتا ہے میرا جو گناہ ہے میرے اگے رہندہ، وہ دوسروں کے گناہ نہیں دیکھتا، تو یہ اس کی سرفرازی کی علامت ہے. دوسروں کے گناہ دیکھے گا تو اپنے گناہ اندر رہیں گے، تو آپ پست 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 ہوتے چلے جائیں گے. یہ فروتنی کی علامت یہ ہے. اصل میں گھمانڈ کے جو اپوزٹ ہے وہ فروتن ہونا. وہ فروتن ہونا ہے. اور ایک بڑی اہم بات آپ کی وسیلہ سے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ججمنٹ، عدالت کا کام صرف یسوع مسیح کا ہے. یس بالکل. ہمارا کام، ہم اپنی ججمنٹ ضرور کریں، اپنی عدالت ضرور کریں، لیکن کسی کی عدالت کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ابلیس سے ہمیں ایک بات تو ضرور سیکھ لینی چاہیے. ابلیس بھی بہت کچھ سکھا جاتا نا کدی کدی. اب وہ سیکھنے تکبر گھمنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ جو بہت بڑا اتم فرشتہ تھا، اس سے ایک بات ضرور ہم سیکھیں کہ جب اس نے خدا کی مخالفت میں قدم اٹھایا، پہل کی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا کہ میں بھی کچھ ہوں، تو آپ یقین کریں کہ اس نے خدا کے خدا ہونے کو نہیں پہچانا. بالکل. اس نے، یعنی یہ گھمنڈ تکبر ہے جو خدا کی پہچان بھلا دیتا ہے آپ کو، اور آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں کہ گھمنڈ ایک عام طور پر دیکھیں اگر کسی میں آئے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں ایدی اکھا متھے تے آ گئی نے. یس ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم یہ الفاظ یوز کرتے ہیں. دیکھیں جی، اگر یہ بات بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ ایک بہت بڑا فرشتہ، اتم فرشتہ لوسیفر جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو یہ بات ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے کہ خدا کی ذات کو اس کے تکبر نے اسے بھلایا. آج اگر انسان کے اندر گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو وہ بھی خدا کی ذات کو بھول جاتا ہے اور اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہے، اور ابلیس کی طرح نیچے گرا دیا جاتا ہے. نیچے گرا دیا جائے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فرشتہ گناہ کرنے کے بعد فرشتہ نہیں رہا،
تو کوئی ایماندار تکبر کرنے کے بعد ایماندار بھی نہیں ہو. واہ پریز گاڈ. اگر کوئی کہے میں ایماندار ہوں تکبر کرتا ہوں، یہ دونوں تو آپس میں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. تکبر رہے گا تو ایماندار نہیں ہوگا، ایماندار ہے تو پھر تکبر نہیں اور ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ تعلقات خراب ہو گئے. یس، اور یہی وہ تکبر چیزیں نے- ہیں جو تعلق خراب کرتے ہیں ہمارے. تکبر نے ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا سے خراب کر دیا. پہلے ہم ایماندار تھے، اس کے آنے کے بعد ہم غیر بلکہ ناراض ہو گئے خدا کے. اور آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ نامقبول کر دیتا ہے. یس، مقبول ہونا اور نامقبول کر دینا، مطلب پہلے وہ کس قدر خداوند کے حضور میں مقبول ہے، کس قدر خدا اس سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کے آنے کی وجہ سے ایک تو آنا اور دوسرا قبول کرنا، مطلب دو کنڈیشنز ہیں کہ ایک تو وہ آ گیا. چیزیں تو آتی رہتی ہیں اور جب تک ہم اس کو قبول نہیں کرتے وہ ہمارے اندر ٹھہرتی نہیں ہے. تکبر آئے گا، نافرمانی آئے گی، گناہ آئے گا، لیکن جب ہم اس کو ٹھہرنے کی، اس کو قبول کرتے ہیں تو تب وہ اندر ٹھہر کر کام کرنا شروع کرتی ہیں. گھمنڈ تو کسی چیز میں بھی اچھا نہیں. مثال کی کتاب میں 27ویں باب میں لکھا ہے کل کی بابت گھمنڈ نہ کرو. تو گھمنڈ کا تو ہمیشہ خدا نے مخالفت کی. بالکل. اب اگر آپ فرعون کی ہم بات لے لیتے، اب فرعون بھی بائبل کا ایک ایسا جانا پہچانا بندہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، کریکٹر ہے. تو فرعون بھی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے پوری فوج کو لے ڈوبا. بالکل. یہ اس کا گھمنڈ تھا، کون خدا، میں خدا کو نہیں جانتا. تو یہ بات ہمیں فرعون سے بھی سیکھنی چاہیے، اس کی تباہی سے، کہ اس کا تکبر اسے تباہی کی طرف لے گیا، موت کی طرف لے گیا، سزا کی طرف لے گیا. تو وہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. اور میں اس بات کو یوں بھی مطلب لیتا ہوں کہ اگر ہم اس کو مائکرو لیول پہ چلے جائیں اور ایک خاندان کو دیکھیں، اگر ایک خاندان کا ایک سربراہ جو ہے وہ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ہے تو وہ پورے خاندان کو لے ڈوبے گا. پورا خاندان اس کا خمیازہ بھگتے گا بالکل. اور پورا خاندان اس کی وجہ سے تباہی کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح سے ہم جب راست باز ہیں تو راست باز ہوتے ہوئے ہمیں اس غرور اور تکبر کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے بچے رہنا ہے. تو سر تھینک یو ویری مچ. آج ٹائم کی جو میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو ہم اسی طرح سے لے کے چلیں، لیکن ٹائم کی قلت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں پر اس کو سٹاپ کرنا ہوگا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج ناظرین نے بڑی برکت پائی ہوگی. ناظرین، اس ٹاپک سے میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے. اور غرور نہ صرف انسان کو بلکہ راست باز جو کہ خدا کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی حیثیت رکھتا ہے، خدا اس کی عزت کرتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، وہ بھی نامقبول ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گرا دیا جاتا ہے، اپنے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے اور خدا کی ان تمام برکتوں اور نعمتوں جو اس کو دی جاتی ہیں وہ ان کو انجوائے نہیں کر پاتا، بلکہ وہ ابلیس اور جہنم اور اس آگ میں جلنے کی طرف چل نکلتا ہے. میرے عزیزو، اپنا خیال رکھیں. جو چیز بھی آپ تک پہنچتی ہے وہ سارا کچھ انسان کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اگر غرور آپ تک پہنچ رہا ہے تو غرور کو ڈانٹیے یسوع نام سے اور وہ آپ کی زندگی میں کام نہ کرنے پائے. اور یاد رکھیے، مغرور شخص کی ایک ہی بڑی نشانی ہے اور وہ اس کا کلام میں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کیا، میں کروں گا، مجھ جیسا کون ہے اور میں ہی یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، میری طرف دیکھیے، میں یہ کرتا ہوں. اس کی ساری چیزیں میں سے شروع ہوتی ہے اور میں پر ہی ختم ہوتی ہے. تو خیال کیجئے کہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی غرور کا شکار تو نہیں ہوگے، اور اگر ہو گئے ہیں تو ڈانٹیے، معافی مانگیے، حلیم ہوئیے، فروتن بنیے، خدا کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کے خاندان اور آپ کی جو بقا ہے وہ اسی چیز سے ہے. اپنا خیال رکھیے. اور پادری صاحب جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں نے بذات خود سیکھا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی سیکھا ہے. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے
کہ آپ بھی اس کلام سے برکت پائیں گے. اور چونکہ میں نے کہا تھا کہ تکبر نے اگر فرشتہ کو فرشتہ نہیں رہنے دیا تو ایماندار کو ایماندار بھی نہیں رہنے دے گا. تو خدا آپ کو برکت دے, تکبر سے دور رکھے اور خدا فروتن بنائے رکھے, اپنی خدمت کے لیے, اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ کا بہت شکریہ. آمین آمین آمین. تھینک یو ویری مچ سر. جی ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دیکھتے رہیے شو بیداری اونلی آن جرمایا ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.